MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر اس کے بعد اثر نو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ، میں اور میرے بچہ دونوں مل کر ایک کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں کوئی تکبر نہیں ہے، ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ یہ قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو سب سے محبوب ترین جگہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، مسجدیں دنیا کے اندر اللہ کے سب سے محبوب مقامات ہیں۔ ہاں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب سب سے بہترین، سب سے محبت کے لائق، سب سے پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز ہے دنیا میں، کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ مسجد ابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ ہاں یاد رکھو، سب سے مقبوض ترین، نفرت زدہ، اللہ کو ناپسند دنیا کے اندر کوئی جگہ ہے، مارکیٹ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، في بيوت أذن الله أن ترفع وتذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ وقال تعالى: فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين۔ وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا تو سب سے اہم ترین مقصد رب العالمین نے سورہ نحل میں بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا ایک ہی کام تھا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، یہ پیغام دینا تھا، اور طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی شیطان کی بندگی سے بچو، یعنی شرکیہ اعمال سے بچو۔
یہ رب العالمین نے ہر نبی کو ہر رسول کو یہی پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ ایک کی اطاعت کرو، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، رب العالمین واحد اکتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ شرکیہ اعمال سے بچو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اور انبیاء کرام نے اس مشن کو لے کر جب اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ دکھایا تو ایک ہی یادگار چھوڑی ہیں۔ کسی نبی کا کوئی گھر کہیں ہم کو یادگار نہیں ملتا، کسی نبی کی کوئی اور تعمیر ہم کو کبھی کوئی یادگار نہیں ملتی، کسی نبی کا کوئی بھی ایسا کارنامہ جو ہم کو ملتا ہو کہ دنیا میں باقی ہے وہ سوائے مسجد کے کوئی اور نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے جو چیزیں دنیا میں بنائی، اللہ تبارک و تعالی نے جسے معجزتاً قائم رکھا، یاد رکھو سوائے مسجد کے کوئی اور شے نہیں ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد بنانا، مسجد بنانے میں حصہ دینا، مسجد تعمیر کر کے آباد کرنا، رب العالمین نے پیغمبروں کے ذمے یہ کام دیا تھا۔ تو جو کام رب العالمین نے پیغمبروں کو دیا تھا اس سے اعلیٰ و ارفع کام دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے بھیجا، انہوں نے کیا کچھ مصیبتیں اٹھائی یہ قرآن تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے حضرت ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا، یعنی بہت سی ایسی اشیاء میں آزمایا جو کہ کٹھن ترین مراحل کی تھی، تو رب العالمین کہتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ 200% انہوں نے پورا کیا۔ تو رب نے گفٹ دیا، کیا گفٹ دیا؟ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ تم تمام لوگوں کے لیے امام ہو۔ تو یاد رکھو اس امامت کے بعد سب سے اہم ترین جو چیز قائم کی وہ کیا قائم کی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ رب العالمین نے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں قائم کیا کسی نبی کے رہنے کے لیے نہیں تھا، کوئی محل نہیں تھا، کوئی شاندار چیز نہیں تھی۔ رب کہتا ہے کہ وہ مسجد تھی، وہ کعبۃ اللہ تھا جو رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے حضرت آدم کو بتلایا۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد اثر نو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ میں اور میرے بچہ دونوں مل کر ایک کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں کوئی تکبر نہیں ہے، ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ یہ قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کام کیا ہے اس میں ہمیشہ نقص ہے۔ رب العالمین تیری شان یہ ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہمارے قبول کر لے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، ہم نے آج یہ مسجد تعمیر کی اور اس کی افتتاحی طور پر یہ جمعہ کا خطبہ ہے، اللہ کی قسم یاد رکھو یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بڑی قربانی نہیں ہے، یہ ایک ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل ہے کہ ہم رب کے حضور پیش کر رہے ہیں اور رب سے التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ کام جو ہو سکا ہم سے ہم نے کیا مقدور برحیثیت سے، اس میں ہزار خامیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو قبول کر لے، تو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اطاعت گزار بنا
بنا دے، ہمیں مسلمان بنا دے، صحیح طور پر تیرا فرما بردار بنا دے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو مسلمان بنا دے۔ ہما شما کا کیا اعتبار ہے، ہم کون چیز کے مولی ہیں، ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں۔ ہماری مسلمانیت کی ہم دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں مسلمان بنائے رکھ، جب تک رکھ اسلام پر رکھ، جب بلا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلا لے۔ تو میں کہہ رہا تھا مسلمانوں کہ رب العالمین نے انبیاء کی یادگار کوئی چیز دنیا میں قائم نہیں کی سوائے مسجد کے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ وہ کعبۃ اللہ جہاں پر ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری یادگار ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور اس کو بھی عصر نو تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ اور بیت المقدس بنانے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو فرمایا کہ 40 سال ہے۔ اس حیثیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم ہی نے اس کی تعمیر کی 40 سال بعد، لیکن عصر نو اس کو تعمیر کرنے والے جو آج ہم کو نظر آتا ہے وہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں بنایا، جس کو رب العالمین نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے جو کوئی سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روایتیں آئی ہیں کہ 1000 بھی، ایک روایت آئی ہے کہ 500 بھی، لیکن دونوں روایتیں اس میں ثابت ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا گھر نہیں بنایا، ہجرت کر کے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ آپ ہمارے گھر مہمان بنیے، آپ ہمارے گھر مہمان بنیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمورہ، یہ اس سے معمور کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس کو کہاں رکنا ہے۔ وہ چکر لگائی مدینے کے اندر، یہاں تک کہ چلتی 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 ایک جگہ جہاں پر ابھی ویرانی تھی وہاں آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب صحابی اس گھر میں جو تھے ابو ایوب انصاری دوڑتے بھاگتے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اس زمین سے سب سے نزدیک تر میرا گھر ہے، آپ ہمارے گھر میں آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پھر انتظار کرو یہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ یہ اونٹنی چکر لگائی، اٹھی اور پھر عین اسی جگہ پھر آ کے بیٹھ گئی جہاں وہ جگہ پہلے بیٹھی تھی۔ تو اس وقت بھی ابو ایوب انصاری آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ اس سے قریب تر میرا مکان ہے، آپ میرے مکان میں آئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنتے ہیں، اور سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں اپنی گھر کی فکر نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی مسجد کی فکر ہے۔ یہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ آپ لوگوں کی مسجد ہے، یہ میری تیری کا نعرہ نہیں ہے، یہاں مسلمانوں کا حق چلتا ہے، رب العالمین کی توحید کی پکار چلتی ہے۔ یہ رب العالمین نے یہاں توحید بیان کرنے کے لیے یہ ممبر عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید جس ممبر پر بیان نہ کی جائے، یاد رکھو وہ ممبر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ میں جس ممبر سے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ ممبر کو بھی اتنا احساس تھا کہ اگر چھوڑ کے جانے لگے تو وہ بچوں کی طرح چیخ مار کے رونے لگا۔ وہ جو کھجور کا تنا تھا، میں آؤں گا اس واقعے پر بھی آؤں گا، تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا تو کوئی چیز نہیں بنائی، سب سے پہلے پوچھا تو یہی پوچھا کہ مسجد بنائی
جائے، اور مجھے وہ جگہ پسند آئی جہاں یہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ پوچھا کہ کس کی جگہ ہے؟ سہل اور سہیل جو چھوٹے بچے، جو یتیم بچے تھے، ان کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس میں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے بڑے کون ہیں، ان کے سرپرست کون ہیں، ان کو بلا کے لے آئے جائے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اسعد ابن زرارہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سرپرستوں سے ملے اور لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا، اور سہل اور سہیل دو چھوٹے یتیم بچے، لیکن قربان جائیے ان کی سخاوت کا کیا کہنا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں تو دلی خواہش ہے کہ آپ اس کو ہدیتاً قبول کر لیں۔ آج مسجدوں کے لیے مانگا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ مسجد کو مانگ رہا ہے۔ گھر کے لیے نہیں، مسجد کے لیے دو۔ مساجد کا قیام تمہارے ایمان کی بقا ہے، یاد رکھو۔ دو چھوٹے بچے یتیم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اس کا ایک پائی لینا نہیں چاہتے، ہم ہدیتاً دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے غیور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا کرنے والے تھے۔ کہا کہ نہیں، میں اسے قیمتاً لوں گا۔ قیمت مقرر ہوئی 10 دینار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سہل اور سہیل کو یہ دے دیں، پھر اس کے بعد اس مسجد کو تعمیر کریں۔ پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کی جھاڑیاں وغیرہ صاف کی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنصف نفیس خود اترے، معمار بنے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ اینٹیں بنا کے لا رہے تھے تو اللہ کے رسول بھی اپنے دامن میں مٹی بھر بھر کے لا رہے تھے۔ جب مٹی بھر بھر کے لاتے اور فقر و فاقے کا عالم تھا، کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور اسی حالت میں کمزوری طاری ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول انہیں ہمت بندھانے کے لیے کہہ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ، عیش زندگی، کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی کے۔ یہ دنیا کی زندگی تو مٹنے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فریب ہے، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے غرور کے کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ایک سپنا ہے، یہ ایک خواب ہے، یہ ایک سراب ہے۔ یہ جو کچھ بھی دکھتا ہے، یہاں کی آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کمایا، کیا کھویا۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، تمہیں کثرت نے جماؤ کماؤ، اس نے تمہیں کہاں بھیج دیا کہ یہاں تک کہ تم قبریں جا پہنچی۔ وہاں جا کے جب تمہاری آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کمایا تھا۔ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر کے اس مسجد کی تعمیر کی، ایک ایک کام میں حصہ لیا، اور وہ مسجد کیا شاندار مسجد تھی، ایمان سے پر، اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات و انوارات سے پر، لیکن تھی تو وہ کھجور کی چھت تھی، تنے تھے، کھجور کے تنے تھے، اور چھت کون سی تھی؟ کھجور کے پتوں سے تھی، اور سنگریزے تھے نیچے، کوئی ٹائلز نہیں تھا۔ یہ تھی پہلی مسجد اسلام کی۔ واقعتاً دیکھا جائے تو یاد رکھو، اینٹ سیمنٹ میں مسجد نہیں بنتی، اینٹ سیمنٹ میں مسجد نہیں بنتی، موسائک میں مسجد نہیں بنتی، ماربل سے مسجد نہیں بنتی، اے سی سے مسجد نہیں بنتی۔ یاد رکھو، اصل بنتی ہے تو نمازیوں سے بنتی ہے، اس میں ادا کرنے والے نمازیوں سے بنتی ہے۔ جس مسجد کے مقتدی ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، سعد ہوں، پھر اس مسجد کا کیا کہنا۔ جس مسجد کے امام فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر اس مسجد کا کیا کہنا۔ تو یاد رکھو، محلے والوں پر فرض عائد ہوتا ہے یہاں کے، مسجد کو آباد کرنا، اصل مسجد بنانا ہے۔ ہم نے سب سے بہترین اپنے گھروں کو نہیں سنوارا، اللہ کی قسم، اس مسجد کو سنوارنے میں لگے، صرف اس بات پر کہ یہاں پہ آنے والا مصلی اطمینان سے نماز پڑھے، لیکن آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اس مسجد کو آباد کریں۔ آباد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ خالی خولی صرف کچھ دے دیں، اصل میں آباد کرنا یہ ہے کہ مسجد میں 5 وقت آئے، باجماعت نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، ہاں،
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ساتھ کوئی غلام نہیں ہے اور میرا گھر دور ہے اور آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر فجر اور عشاء میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت جب بارشیں ہو جاتی ہیں، پورا دلدل ہو جاتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، روڈ نہیں ہوتی اس زمانے میں، اور میں لکڑی پکڑ کے آتا ہوں، کبھی کبھی کسی جھاڑی میں میرا دامن یا میرے دامن کا کپڑا یا لکڑی اٹک جاتی ہے جو مجھے دیکھنا نہیں آتا اور میں اس کو سمجھ نہیں پاتا، کبھی کبھی تو اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ میں پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جاتی ہے، صرف اپنے دامن کو کانٹوں سے نکالنے میں، کہ وہ جھاڑیاں جو ہوتی ہیں کناروں میں، وہ جھاڑیوں کی وجہ سے میرا دامن پھنس جاتا ہے اور مجھے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ کی تکالیف دیکھ کر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن جیسے ہی پلٹے کہا کہ ادھر آؤ۔ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر، فرمایا کہ کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنائی دیتی ہے۔ کہ فرمایا کہ پھر تو تم کو جواب دینا پڑے گا، تم کو یہ ایکسکیوز نہیں، خواہ تم اندھے ہو، خواہ تم نابینا ہو، خواہ تمہارے پاس غلام نہ ہو، خواہ تمہارے پاس مسائل ہوں، لیکن پھر بھی مسجد کو آ کر با جماعت ادا کرنا پڑے گا، تم کو کوئی ایکسکیوز نہیں۔ یہ ہے مسجدوں کا احترام جو رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام ہیں، چلنا نہیں ہو رہا ہے، رینگتے ہوئے آتے ہیں، ایک طرف حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں یا دوسرے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے پیروں کو کھینچتے ہوئے، چلنا نہیں ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے صبح انتقال کیا۔ ان 5 دنوں کے حالات بہت ہی سخت ترین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے، سخت بخار ہے، اتنی بخار کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے 2 آدمیوں کی طرح بخار ہوتی تھی، ٹیمپریچر دگنا ہوتا تھا، دگنا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے صحابہ آئے تو بیٹھے ہوئے تھے دور، لیکن تپش اللہ کے رسول کی بخار کی اتنی تھی کہ حدت اتنی تھی کہ ان کو بھی دراصل گرم کر رہی تھی۔ تعجب سے کہا اللہ کے رسول آپ کو اتنی تیز بخار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتی ہے، اتنی شدید تکلیف کہ اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے سر درد، ہائے سر درد، سر درد درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں شامل ہونے کے لیے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ صحابہ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے، جیسے ہی افاقہ ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں نماز ہو گئی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول آپ ہی کا انتظار ہے۔ پھر تیار ہوتے ہیں، پھر ابھی چل نہیں پاتے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں نماز ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہی کا انتظار ہے۔ پھر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر یہاں تک کہ چل نہیں پاتے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں نماز ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی نماز نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اب میری یہ حالت نہیں ہے کہ میں آ کے نماز پڑھاؤں، یہ سب سے پہلی نماز ہوتی ہے جس میں حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ پھر انہی ایام میں ایک مرتبہ تھوڑی سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سدھرتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے بٹھاؤ اور مجھے مدینے کے 7 کنووں کا پانی لے آ کر میرے اوپر اونڈھیلو تاکہ میری حدت کم ہو جائے، میری تپش، میرا بخار کم ہو جائے۔ 7 وہ کنویں جہاں کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 کنووں کا پانی مٹکے میں حاصل کرو اور وہ پانی میرے اوپر اونڈھیلو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کیا گیا تو تھوڑی سی حدت کم ہوئی، تھوڑی سی بخار کم ہوئی، اٹھ کے چلنے کی سکت ہوئی تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی واجب چیز نہیں تھی، اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ان ایام میں نہ آتے تو رب العالمین نہ پوچھتا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ پیغام جانا تھا، یہ پیغام جانا تھا، مسجد السلام کی پبلک تک یہ پیغام پہنچنا تھا کہ لوگوں دیکھو یاد رکھو کچھ بھی ہو جائے مسجد کو پہنچ کر نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں یہی تمہارے لیے وصیتیں کی ہیں۔ ابو بکر صدیق کا بھی یہی مرحلہ تھا۔ حضرت عمر کی شہادت، وہ خنجر ایسے لگایا کہ پیٹ چیر کے نکل گیا، اور حضرت عمر بھی اس وقت جو پوچھ رہے تھے افاقہ ہوا تو سب سے پہلا زبان سے نکلا تو یہ لفظ تھا کہ کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ کیونکہ ایک رکعت ہو چکی تھی جب اس نے خنجر لگایا، ابو لولو فیروز بدبخت نے۔ پھر وہ بے ہوش پڑے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑے، نماز پڑھائی، نماز نہ ٹوٹی مسلمانوں، امیر المومنین گر پڑے، خنجر کا مار ہے، سخت وار ہے، موت کا پیش خیمہ ہے، لیکن پوری امت مسلمہ جانتی تھی کہ ایسے وقت میں بھی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، ہمیں سادی چمٹی کاٹتی ہے تو نماز توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، ہماری حالت تو کیا ہے جی، ہاتھ باندھتے ہیں تو پھر تمام بھولی ہوئی چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں۔ قیام کے دوران جو آدھے منٹ کرتے ہیں، آدھے منٹ کے قیام میں آپ ہاتھ سیدھے باندھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے، ادھر کھجاتے ادھر کھجاتے، ادھر کرتے ادھر کرتے، کپڑا ٹھیک کرتے، ویس کو ٹھیک کرتے، یہ تو نماز ہے ہماری۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے؟ یہاں یہ حال ہے کہ امیر المومنین خنجر سے زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں توڑی، نماز مکمل کی اور تڑپتے پڑے رہے فصف کے اندر۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب اور ادھر عبد الرحمن سب کچھ دیکھتے ہوئے نماز کو توڑا نہیں بلکہ نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگ آئے، حضرت عمر کو اٹھا کے لے گئے، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ انہیں بات کرنے کی سکت نہ تھی، بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب لے گئے، ہوش آیا تو سب سے پہلا لفظ جو نکلا وہ نکلا تو یہ نکلا، میں نے نماز مکمل کی۔ میں نے نماز، اس حالت میں نہ بیٹھ سکتے نہ پڑھ سکتے، دوائی پلائی گئی منہ کے ذریعے تو پیٹ کے ذریعے نکل گئی، تو طبیب نے کہا کہ اب کوئی بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن فکر تھی تو نماز کی فکر تھی۔ کہا کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ یاد رکھیے یہی وہ سسٹم تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو سب سے محبوب ترین جگہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، مسجدیں دنیا کے اندر اللہ کے سب سے محبوب مقامات ہیں۔ ہاں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب سب سے بہترین، سب سے محبت کے لائق، سب سے پسندیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز ہے دنیا میں، کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ مسجد۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، ہاں یاد رکھو سب سے مقبوض ترین، نفرت زدہ، اللہ کو ناپسند دنیا کے اندر کوئی جگہ ہے؟ مارکیٹ، مال۔ ہم مسجد میں وقت کم گزارتے ہیں، مالوں میں زیادہ گزارتے ہیں۔ مارکیٹ کو جاتا ہے تو انسان گھنٹوں رہتا ہے، مسجد جاتا ہے تو اس کے بچے بھی جانتے ہیں 5 منٹ میں واپس آ جائے گا۔ ابو کہاں گئے ہیں بھائی؟ مسجد گئے، کب آئیں گے؟ ابھی 5 منٹ میں آ جائیں گے۔ ابو کہاں گئے ہیں بھائی؟ مارکیٹ گئے ہیں، کب آئیں گے؟ شام کو آئیں گے۔ ہاں جی، یہ سسٹم ہے ہمارا۔ رہنا تو اصل مسجد ہے، آباد تو اس کو کرنا ہے، مالوں کو نہیں۔ اسلاف کا قول تو یہاں تک ہے کہ لوگوں اپنے گھروں کو مسجد میں بناؤ، مسجد تمہارا گھر بنے اور گھر تمہارے لیے ضروریات کا سامان بنے کہ ضرورت کے تحت وہاں رہیں، بقیہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تظلهم اللہ لا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص کے یا 7 صفات والے وہ لوگ ہیں
جن کو رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں تپتی ہوئی زمین پیتل کی اور اوپر سے سورج ایک نیل پر. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے کہتے ہیں وہ نیل کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں ہے، اگر وہ سرمے دانی کا حصہ ہے تو صرف اتنی جگہ ہوگی تمہارے سر اور سورج میں، اگر وہ میل کا مطلب یہ ہے کہ ایک میل جو ہم کہتے ہیں وہ ہے تو 1 میل کا فاصلہ ہے. بہر کیف سورج اتنا قریب ہوگا کہ تمہارے اپنے پسینے نکل کے کسی کے گھٹنے کو چھو رہے ہوں گے، کسی کے کندھے کو چھو رہے ہوں گے، کسی کے کمر تک چھو رہے ہوں گے، کسی کے کان کے لو تک چھو رہے ہوں گے. کوئی ہوگا جو اپنے سروں کے بل اسی میں تیر رہا ہوگا، اس کے اپنے گناہ ہیں. مسلمانوں گناہوں کا بوجھ بڑا برا بوجھ ہے. ہاں، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون. یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ بہت برا بوجھ ہے. معلوم ہوگا جب آپ حشر کے میدان میں اٹھیں گے کہ کاش کہ میں کم کیا ہوتا، آج مجھے اٹھا نہیں سکتا ہے. اب تمہارا اپنا بوجھ تم اٹھاؤ، تم چلو، اور ایسی حالت میں کہ نہ پاؤں میں چپل ہے نہ بدن پہ کپڑا ہے، ننگے دھڑنگے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے، حفاتن عراتن غرلن، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کھندے تک. ندا آئے گی وہ لوگوں، کون؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد. یا رب، تصور کرو بیٹھا ہوا یہ ہر شخص وہ صفت حاصل کر سکتا ہے. ہاں، ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہے یہ مسجد ہے، لو. اب آپ میں ہر آدمی اس کا مستحق ہو سکتا ہے. فرمایا جائے گا وہ کون ہے؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا تھا دنیا کے اندر. رجل قلبہ معلق فی المساجد. ہاں، ادھر ظہر نہیں ہوئی، عصر کی فکر. عصر کب ہے بھائی؟ اچھا 4:10 کو ہے، اچھی بات. تو تب تو ہم کو 3:30 گھر سے نکلنا پڑے گا، وضو کر کے آنے میں پاؤ گھنٹہ ہوگا. یہ کیلکولیشن میں رہا پوری زندگی. مغرب ہوئی عشاء کی فکر، عشاء ہوئی فجر کی فکر، فجر ہوئی ظہر کی فکر. رجل قلبہ معلق فی المساجد. اس آدمی کا دل جو مسجدوں کے اندر اٹکا رہے، اللہ تبارک و تعالی ندا دے گا کہ ان کو الگ چھانٹو اور لے آؤ میرے عرش کے سائے میں. انہیں کوئی دھوپ نہ لگے، انہیں کوئی پسینہ نہ آئے. آج ایک ہی سایہ ہے، وہ سایہ عرش کا ہے. میرے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو لے آؤ. اسی طرح یاد رکھو مسجدوں کے حقوق کے اعتبار سے یہ چیز بہت اہم ترین ہے کہ مسجدوں کے اندر گندگی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دیوار پہ کسی نے رینٹ لگا دیا تھا. ایسے چھنکتے ہیں نا جی، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، چھنکتے ہیں یوں لگا دیتے ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے. تو اس طرح کیا ہے، مسجد نبوی کے دیوار پہ رینٹ لگا دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اللہ کے رسول بد دعا نہیں دیتے، اس واسطے اللہ کے رسول نے صرف اتنا کہا، پھر اپنے ہاتھ سے کوئی کاڑی لی اور اس رین کو کھرچ کر نکالا. کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو صفائی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. مسجد کے اندر سب سے اہم ترین چیز صفائی اور خوشبو ہے. اللہ کے رسول نے آرائش و زیبائش نہیں کی اپنی مسجد کی، لیکن خوشبو لگانا نہ چھوڑتے تھے. دیواروں پر، فرش پر، جگہوں پر صحابہ اور اللہ کے رسول مسجد کو خوشبو لگاتے تھے کہ خوشبو سے معطر رہے اور کوئی گندگی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترین حدیث کے مطابق فرمایا، انسان کے 360 جوڑ ہیں اور وہ صبح اٹھتا ہے تو ان 360 جوڑ کا بھی کفارہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. اور وہ کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول 360 جوڑ ہیں ہمارے ہڈیوں میں اور ان 360 جوڑوں کا صدقہ ہم کیسے ادا کریں ہر روز؟ کہا کہ دیکھو 2 باتیں ہیں. اگر کوئی اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا کر دیتا ہے. یا کوئی بندہ مسجد میں کسی گندگی کو دیکھ کے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے تو وہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا کر دیتا ہے. جہاں تم دیکھو مسجد کی انتظامیہ ہی صفائی کی حق نہیں رکھتی، صفائی کے ذمہ دار نہیں ہیں.
ہر مصلی صفائی کا ذمہ دار ہے۔ مسجد کے اندر کوئی بھی گندی چیز دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جو مسجد کو پلید کر سکتی ہے، گندی کر سکتی ہے، تو اسی وقت اس مصلی پر ذمہ داری ہے کہ اس کو صفائی کر دیں، اور اس کے بدلے میں اسے 360 جوڑ اپنے صدقے کے اعتبار سے معافی تلافی کرنے کے لیے موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں ہوں گی اور لوگ اس میں آوازیں بلند کریں گے۔ تو یاد رکھو، سب سے سخت ترین چیز دنیا کی باتیں ہیں مسجدوں کے اندر۔ ناقابل معافی گناہ ہے جو آج ہم میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ دو افراد مل نہیں بیٹھتے، واٹس ایپ شروع ہو جاتا، دو افراد مل نہیں بیٹھتے، یوٹیوب شروع ہو جاتا، اگر کوئی نہ ملے بدبخت خود بیٹھ کے مسجد کے اندر واٹس ایپ کی چیٹنگ کرتا اپنے بزنس کی، اللہ کی قسم حرام ہے۔ یاد رکھو، مسجد مسجد ہوتی ہے، مسجد تمہارا تجارت خانہ نہیں ہے۔ مسجد تمہیں دراصل یہ نہیں سکھاتی کہ تم آن لائن کے ذریعے تجارت کرو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی تھا اپنی گمشدہ چیز کے لیے مسجد میں اعلان کر رہا تھا کہ بھائی میری فلاں چیز گم ہو گئی، اگر آپ نے دیکھا ہو تو دے دیں، یا آپ نے پایا تو دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ اللہ تیری چیز کو کبھی نہ ملائے، بد دعا کی۔ مسجدوں میں اعلان کرنے کا نہیں ہے، چیزوں کی گمشدگی کا اعلان، تجارت کا اعلان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا کہ مسجد میں تجارت یا مسجد کے کناروں پہ تجارت، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں برکت نہ دے، نفع نہ ہو۔ آج ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے، جمعہ وغیرہ میں دیکھ لیں، مساجد کے بالکل گیٹوں پر یا مساجد کے اندر ہی بعض لوگ ٹوپی وغیرہ کا بزنس ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسے بزنس کرنے والوں کا بزنس نہ ہو، نفع نہ ہو، غارت ہو جائے۔ مسجدیں نہیں ہیں اس کے لیے، یاد رکھو، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی پڑھی، فی بیوت اذن اللہ۔ یہ اللہ کے گھر ہیں مسلمانوں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ہمارا تمہارا کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھو، کوئی نعرہ نہیں۔ مجھے بعض لوگوں کی باتیں سننے میں آئی کہ ہم نے مسجد بنا دی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کیا، آپ کی اپنی مسجد؟ اللہ کی قسم ہم نے نہیں، یہ رب کی مسجد ہے، نہ ہماری نہ تمہاری۔ یہاں رب کے توحید کا اعلان ہوگا قیامت تک انشاءاللہ۔ یہ اس لیے بنائی گئی کہ رب نے جو کہا اسی کام کو انجام دینے کے لیے، کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے اذن سے یہاں پر اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اس کے لیے مسجد بنائی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وتذکر فیہا اسمہ، اللہ کا نام بلند ہو، یسبح، تسبیحات ہوں، بالغدو والآصال، صبح شام ہوتے رہیں، نمازیں ہوتے رہیں، نوافل ہوتے رہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے، ترجمہ ہوتا رہے، درس حدیث ہوتا رہے، درس قرآن ہوتا رہے، تحفیظ کے الگ حلقے چلتے رہیں، عالمیت، ان تمام کا میں ایک پہلے خطبے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ مسجد السلام کے یہ تمام ایکٹیویٹیز یہاں پر جاری و ساری ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم نے مسجدیں اس واسطے بنائی ہیں، اس واسطے نہیں کہ یہ نام و نمود اور شہرت کا باعث بن جائے۔ مسلمانوں، بس دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول کر لے، بس خالصتاً لوجہ الکریم اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے لیے قبول کر لے، آخرت کا مجھے اور آپ کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اس سے علاوہ کوئی ہمارے لیے امید نہیں ہے، کوئی ہماری خواہش نہیں ہے کہ رب العالمین آپ کے برگاہ میں قبول کر لے اور کل قیامت کے دن آئے تو کہے کہ یہ وہ بندہ تھا جو محنتیں کرتا تھا، بس میرے مسلمان ہونے کی شہادت آپ دے دیں، بس اتنا کافی ہے، کوئی بڑے بڑے القابات نہیں ہے میرے لیے۔ یہ وہ بندہ تھا جو رب کی رحمت کی امید میں کام کرتا تھا۔ یہ مسجد اس نے رب العالمین کے لیے بنائی، اس کی گواہی مل جائے مجھے، بس میں نے جو کچھ کیا میں نے اس کو پا لیا۔ ہمارے تمام ممبروں سے بھی یہی گزارش ہے کہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اس میں، یہ رب العالمین نے جس سے چاہا کام لیا، اور امید صرف ایک دعا ہے ہماری کہ رب قبول کر لے،
رب آخرت میں ہمارا ذخیرہ بنا دے، آخرت میں ہمارے لیے توبہ و استغفار کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.